السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، لہذا ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جو سمجھدار اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشیں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کو بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں پھرنا گناہ ہے، لہذا ان کو اعتکاف کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ کہاں روز روز آتا ہے، پھر 10 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت تفصیل آگے آتی ہے، میں جو کہ نہایت ہی مختصر جگہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اعتکاف کرنا پڑتا ہے تو یوں خبر کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بہو بیٹیوں اور مننے منیوں کی رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا گراں گزر رہا ہے، تو خبر میں نہ جانے ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر آپ 10 دن رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزاریں تو کیا عجب کہ اللہ عز و جل اس کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کی خبر اور مدینے کے درمیان تمام پردہ ہائے حائل اٹھا دے۔ ہر اسلامی بہن کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو اس سعادت کو ضرور حاصل کرنا ہی چاہیے۔ یوں تو اس کتاب میں جو متعدد سنتیں اور آداب پیش کیے گئے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی ہیں، مگر چند انہی کے لیے مخصوص ہدایات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی، اسلامی بہنیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ مسجد بیت میں کریں۔ دوسرا، مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہیں۔ تیسری، اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں، اور انہیں چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور چارہویں، اگر اسلامی بہنوں نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ 5، شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت حاصل کریں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔
6. اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعامل واجب نہیں۔ نمبر 7، اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض سے ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہوں۔ ان دنوں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے، البتہ ذکر و درود میں حرج نہیں۔ نمبر 8، اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے، اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ ہاں، تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ نمبر 9، اگر کسی اسلامی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اعتکاف چھوڑ دیں۔ اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے، صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پاک ہونے تک رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن اعتکاف کی قضا کر لیں۔ نمبر 10، اسلامی بہن نے گھر کی جس جگہ میں اعتکاف کیا ہے وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، انہی ضروریات کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے۔ انہی ضروریات کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، ان کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ نمبر 12، اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہے، سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ نمبر 13، بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر، درود، تسبیحات اور دیگر عبادات کی طرف رہیں، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے اگر ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں، آپ کے ذمے صرف اس ایک دن ہی کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو کسی دن مغرب سے پہلے قضائے اعتکاف کی نیت سے اگلے دن غروب آفتاب تک مسجد میں معتکف رہیں۔ رمضان شریف کا روزہ اس قضا اعتکاف کے لیے کافی ہے۔ اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر کبھی اسی طرح ایک عید الفطر اور ذوالحجہ
کی 10ویں تاریخ 10ویں تا 13ویں کے علاوہ کے ان 5 دنوں کے روزے حرام ہیں۔ رات اور دن کا اعتکاف کر لیں اور اس میں روزہ بھی رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اعتکاف کے جو سنتیں ہیں، آداب ہیں، اس پر عمل کرنے کی تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اعتکاف کے سارے آداب کو قبول فرمائے گا، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار کریں، فضول باتوں سے بچیں، تمام کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے، اور جو انتقال کر گئے مرحوم ہیں ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اعتکاف ایسا ہے جیسا رب کی بارگاہ میں آپ نے ایک تمہارا جو ارادہ ہے، جو تمہاری فریاد ہے رب کی بارگاہ میں، جب تک پوری نہ ہو تم اس کے در پہ بیٹھ گئے، سر رکھ دیے چوکٹ پہ، جب تمہاری فریاد پوری ہو گئی تو آپ نے سر اٹھایا، آپ نے معتکف جگہوں سے باہر نکلے۔ تو اس میں اللہ کو منانے کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنا، رونا، گڑ گڑانا اور اپنا مسئلہ حل کر لینا، رب کو راضی کر لینا۔ اللہ پاک ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔